رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے تو مکے کے کافر جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو سمجھاتے کہ جب قرآن پڑھنے لگیں تو تم نے قرآن نہیں سننا، رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن نہیں سننا بلکہ شور ڈال دینا ہے تم نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس گفتگو کو بھی بیان فرمایا اور ساتھ رب تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیے نا وہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، رب تبارک و تعالی نے پہلی بات یہ فرمایا کہ کافر کہتے ہیں میں جو جان بوجھ کر قرآن کریم کے پڑھے جانے کے وقت شور ڈالے اور قرآن کریم پڑھنے سے روکے لوگوں کو، کہے کہ بھوکے مر جاؤ گے نہ پڑھو قرآن تم۔ رب تبارک و تعالی میں یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک آیہ مبارکہ سناتا ہوں جو جن لوگوں کو یہ خبط سوار ہے نا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اگر قرآن پڑھیں گے، جی فرنگی کے نظریات اور تعلیم پڑھیں گے تو پھر ہم ترقی پائیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو بندہ میرے قرآن سے منہ پھیرے، من اعرض عن ذکری میرے قرآن سے منہ پھیرے، فإن له معیشۃ ضنکا، اسے پہلی سزا یہ دیتا ہوں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں، روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ فإن له معیشۃ ضنکا، یہ سزا ہے اس کی۔ پیار اور محترم بھائیو، آپ چلے جائیں دنیا جہان کے اندر جس بندے مرضی کو دیکھ لیں، اس کی لاکھوں نہیں کروڑوں بھی تنخواہ ہوگی نا پھر بھی پریشان ہی ہوگا کہ نہیں؟ سکھا صرف غریب ہی ہے بس، جو ہے نا وہ مزے کے ساتھ سوتا ہے، رات کو بغیر گولیاں کھائے سوتا ہے۔ کئی بندے میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ 3 4 گولیاں کھاتے ہیں نیند کی، کہتے ہیں نیند پھر بھی نہیں آتی۔ بھی کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی کروڑوں کے کاروبار ہیں، اربوں کے کاروبار ہیں، بس ہر رات کو پریشانی لگی ہوتی ہے، فلاں ٹرک فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے، فلاں نے اتنے پیسے کھا لیے، فلانا اتنے کھا گیا۔ تو میں نے کہا ترقی تو تم نے کافی پائی ہے، پھر کہتے ہیں میں واپس آنا چاہتا ہوں ترقی سے۔ میں نے کہا وہ غریب اچھے نہیں تھے تم؟ سکون سے سوتے تو تھے، اپنے رشتہ داروں کو ملتے تو تھے۔ یہاں عجیب جو ہے نا وہ ایسے پرکھنڈ بازی سمجھ لیں، جو مشہور ہو گیا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، جو مشہور نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے مجھے مشہور کرو، یار مجھے سبسکرائب تو کر لو تم، مجھے لائک تو کر لو، کمنٹ تو کرو 5 7 مجھے۔ بتائیں بھائی، عجیب دماغ خراب ہے ان کا، پاگل ہے بھی۔ بندہ اسی اگلے کو دیکھ لے جو اگلا واپس مڑتا پھرتا ہے، اگلا چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، وہ کہیں بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھا سکتا بیچارہ، ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں ادھر سے لوگ گھیر جاتے ہیں اسے، وہ پریشان ہے، جس کو دیکھو وہ بھی پریشان ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پر راضی ہونے کا نام جو ہے نا یہ خوشی ہے اصل۔ جس اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا بندہ خوش ہو جائے، مولا میں خوش ہوں اسی حال میں، مزے کے ساتھ رہے گا بندہ کہ نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی سزا ان کی یہ بیان فرمائی۔ میں ایک دوست ہے میرے بڑے کریم ہیں، یہیں بیٹھے ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کا ایک پروفیسور تھا، وہ اور اس کی بیوی دونوں کی تنخواہ 3 لاکھ تھی۔ کتنی تنخواہ؟ 3 لاکھ۔ کتنے پیسے گھر میں آئے؟ 6 لاکھ۔ تو کہتے ہیں جی ابھی پہلے مہینے کے 20 دن ہی پورے نہیں ہوتے کہ 6 لاکھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میں نے کہا ہماری تو ہزاروں میں خدمت ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے ہماری، لیکن اللہ کا فضل ہے مہینہ ختم ہو جاتا ہے پیسے کبھی ختم نہیں ہوئے کہ نہیں؟ مزہ نہیں آ گیا پھر؟ عجیب احمق لوگ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اب بتائیں بھائی 6 لاکھ میں بھی پوری ہوئی؟ تنگی ہوئی نہیں ہوئی؟ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، رب تبارک و تعالیٰ دیکھیں
کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نا میرے ذکر کے لیے فارغ کرو، اپنا وقت میرے ذکر کے لیے رکھو، نہیں تو کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اچھا اپنا وقت میرے ذکر کے لیے وقف کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ ہاں تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ گے خوش رہو گے تم، ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا تم خوشحال رہو گے۔ اور فرمایا کہ اگر تم میرے ذکر کے لیے اپنا وقت نہیں نکالو گے، سارا وقت جو ہے اپنے کام کو دو گے، تم اپنی مصروفیات دنیا جمع کرنے لگے رہو گے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر میں تمہارے دل کو غریب کر دوں گا، دل کو غریب کر دوں گا، میں تمہارا دل غریب ہوگا اور ہاتھ تمہارے مصروف کر دوں گا میں۔ بتائیں بھی جسے کیا کرتے ہیں جی آج کل مسجد میں نظر نہیں آتے، 3 جابز کر رہے ہیں جی، پھر جی بات جی پھر ہاں اچھا پھر وہ دین کے کام کے لیے ہمارے کیا کریں گی، ہوتے ہی کچھ نہیں ہے جی، کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا جو فرمان شریف ہے نا، میں کہ ایسا ہی نہ پھنساؤں گا میں، پھر پھنسے ہی رہیں گے، پھر پھنسے یا نہیں پھنسے یار بتائیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، رب تعالیٰ نے میرے قرآن سے منہ پھیرے گا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ اور اگلی سزا کیا ہے قیامت کے دن کی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا اٹھاؤں گا میں، قیامت والے دن اندھے ہوں گے۔ جس کو دیکھو سٹڈی جی خیر ہے بھائی، کبھی قرآن کو بھی پڑھا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا حضرت عمر کو جی میں بڑا غریب ہوں تو کچھ دیں مجھے بیت المال سے، آپ نے دے دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر آیا، اب میں کیسے آیا تم؟ کہنے لگا جی وہ کچھ لینے آیا ہوں۔ میں ابھی تو پچھلے دن تجھے دیا تھا، وہ کہاں کہتے ختم ہو گیا وہ، اور میں تو پھر باری باندھ لی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا ڈانٹا اسے، وہ پھر اتنا عرصہ نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ وہ دوبارہ ایک مرتبہ مل گیا، میں تو دوبارہ آیا نہیں؟ اس نے کہا جی آپ نے مجھے ڈانٹا تھا تو میں اس کے بعد میں نے کہا روز روز کس سے مانگیں، اور رب کا قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیا میں نے گھر بیٹھ کے۔ میں نے کہا گھر بیٹھا رہتا ہوں کہیں جاتا بھی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں خود بھی کھاتا ہوں پورے محلے والوں کو بھی بانٹتا ہوں اب تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے قرآن سے منہ پھیرے پھرتے ہیں نا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن ان کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یہ کہہ کہ مولا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے سارا کو نظر آتا تھا، دکھائی دیتا تھا، آج اندھا کیوں ہو گیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك، فرمایا کہ ایسا ہی تھا، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے میری آیتوں کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، مزے کر تم۔ اب دیکھیں جی یہ آیت مبارکہ، فرمایا کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن نہ سننا، یہ قرآن نہ سننا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب پڑھنے لگے نا کریم آقا علیہ السلام قرآن تم شور ڈال دینا، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آؤ، رب کا قرآن اونچا نہ آ جائے کہیں، رب کا قرآن اونچا نہ آئے۔ بتائیں جی کافر کی جد و جہد بھی دیکھیں، کافر کی جد و جہد کیا ہے؟ آج کافر نے کیا کیا ہے؟ چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے، یہ قرآن کی طرف جائے ہی نہ، اور بیچارہ مسکین ملا وہ بھی کھڑا ہو کر تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہیں پہ ہنجربال میں ایک ملا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ذلیل وہ بھی مولوی ہے، اس کا ماما مولوی، نانا مولوی، چاچا مولوی، پورا ٹبر مولوی ہیں، اس کی اپنی لڑکی جناب وہ MBBS فرائٹی دی لکی لوسی پرائیویٹ ٹماٹر دی چٹنی پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے وہ، اور بیٹھا مصلی میں بیٹھا کہہ رہا تھا لوگوں کو، کہتا جی میں تو مر گیا ہوں قرآن پڑھ کے، میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا، دین نہ پڑھا ہوتا تو میں آج میں بھی کسی افسر بن کے بیٹھا ہوتا۔ بتائیں بھائی، اس نے رب کے قرآن کی نہ قدری کی ہے نہیں کی، اس نے رب کے قرآن کی توہین کی ہے اس نے، یعنی وہ نعوذ باللہ اس ذلیل کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا تو بھوکا مر گیا ہوں، حالانکہ بھوکا نہیں مرا۔ بتائیں بھی اس کی لڑکی جو پنجاب یہودی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے کتنا فیس لگتی ہوگی، وہ کہاں سے آتی ہے؟ کتنی فیسیں لگتی ہیں جی وہاں؟ تھبے بھر بھر کے دیتے ہیں فیسیں وہاں، اتنی فیس جاتی ہے، کہاں سے فیس آئی؟ اس کی باقی بھی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، کہاں سے فیس آ رہی ہے ساری؟ اور رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی میں بیٹھا کہہ رہا ہے، سفید داڑھی ہوگی اس کی، بکواس اس نے ایسی کی۔ تو فرمایا کہ بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، نہ کہ شور ڈال دو بس، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، رب کا قرآن غالب نہ پائے، رب کا قرآن اونچا نہ آئے، تم غالب آؤ۔ آج بھی لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہو ذلیلو تم اپنے آپ کو آگے نہ لاؤ، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو آگے لاؤ۔ کہتے جی مسلمان پیچھے رہ گیا، میں نے کہا دین کی بات کر مر، دین جب آگے آیا تو مسلمان بھی آگے آ جائے گا، جب تک دین اوپر نہ ہو مسلمان اوپر آ ہی نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج مسلمان پیچھے رہ گئے جی، مسلمان بھی، اور وہی مسلمان تو دین کی سوچ، دین تیرا آگے آئے گا نا، جب حکومت تیرے دین کی ہوگی پھر مسلمان بھی عزت پائیں گے،
اگر حکومت کافر کی ہے، حکومت اوپر کفر کی ہے، مسلمان جتنا مرضی اونچا بھاگتا رہے آئے گا نیچے یہ اوپر نہیں جا سکتا کبھی۔ ہاں ایک ہی صورت ہے اس کے اوپر جانے کی، اپنا دین چھوڑ دے، پھر جہاں مرضی جائے لے جائیں گے اسے۔ یہ پچھلے دنوں عرب کا ایک ملحد نہیں مارا امریکہ میں، ایک ملحد تھا حرامی، اسے لے گئے وہاں، اس نے نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کے قرآن کا بھی انکار کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رب کے وجود کا انکار کیا۔ کہتا جی مجھے امریکہ لے گئے، وہاں مجھے تنخواہیں دیتے تھے، زبردست مجھے زندگی میری گزر رہی تھی، سارا کچھ تھا، ہیں جی۔ کہتا جی بالآخر میں نے ان کے کہنے پہ خنزیر بھی کھایا، اور خنزیر کھانے کے فضائل بھی لوگوں کو بتائے، خنزیر کھانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کہتا جی پھر آخر میں ہوا کیا ہے؟ کہتا جی میں چوہے کی طرح مر رہا ہوں یہاں، ہیں اب مجھے پوچھتے نہیں ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، وہ میری جو لگی ہوئی تھی تنخواہ وہ بھی بند کر دی انہوں نے۔ اب وہ بالآخر خودکشی کر کے مر گیا، وہاں خودکشی کر کے مر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو رب تعالیٰ کی توحید بھی چھوڑی، دین بھی چھوڑا، ان کتوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے یہ الفاظ ہے میں چوہے کی موت مر رہا ہوں، جیسے چوہا مرتا ہے۔ بتائیں بھائی، تو انسان کو چاہیے یار، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب سب سے پہلے اپنے دین کو رکھے یار۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ جو ہے نا کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے یہ اختیار دیا جائے کہ تجھے آگ میں ڈالتے ہیں، یہ تو آگ میں چلا جائے یا پھر اپنا دین چھوڑ دے۔ فرمایا اسے آگ میں جانا برداشت ہو لیکن دین چھوڑنا برداشت نہ ہو۔ بتائیں، اس قدر ایمان بندے کے دل کے اندر پختہ ہوگا تو مومن ہوگا بندہ پکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں کافر اپنی حکومت، کافر کفر کی حکومت چاہتا ہے، مسلمان اسلام کی حکومت نہیں چاہتا۔ کاش کہ یہ مسلمان مولوی جو ہے نا یہ بھی اسلام کی حکومت کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب بھی بات کریں اسلام کی حکومت کی بات کریں۔ پیارے اور محترم بھائیو، دیکھیں ہم کفر کی حکومت کے تحت سانس لے رہے ہیں، کفر کی حکومت کے تحت ہم جی رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم رسول اللہ علیہ السلام کو؟ رسول اللہ علیہ السلام جو نظام قائم کر کے دے گئے وہ نظام ہمارے پاس نہیں رہا بھائی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، وہ خلافت اعلی من عاج النبوہ تھی، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب ہم کفر کی حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کفر کے قوانین کو ہم اپنا رہے ہیں، کہاں جائیں ہم؟ اور سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے دین کی۔ رب تبارک و تعالی ان کی سزا کیا بیان فرمائی؟ جو رب کے قرآن سے اونچی اپنی آواز چاہتے ہیں، رب کے قرآن سے اونچی اپنی آواز چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں، رب کے قرآن کا غلبہ نہیں چاہتے، اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ جو رب تعالی نے کیا سزا بیان کی ان کی؟ رب تعالی نے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، میں کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال کا سب سے برا بدلہ، اسوا سوء العذاب، برا عذاب، اسوا میں کہ سب سے برا عذاب، یعنی جتنا تکلیف دہ عذاب ہو سکتا ہوگا وہی ہم انہیں دیں گے۔ جو رب کے قرآن سے اپنے آپ کو غالب کرنا چاہتے ہیں، رب کے دین سے اپنے آپ کو غالب کرنا چاہتے ہیں، آج جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے پارلیمنٹیں ہیں، جتنی بھی اسمبلی ہیں، سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اپنے آپ کو اونچا کیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رب تو قرآن پڑھ کے سنا، نہیں، جو یہ مقدس پارلیمنٹ کہے گی وہ مانا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا تقدس ہے بھائی، پارلیمنٹ کا تقدس ہے، رب کے قرآن کا کوئی تقدس نہیں۔ آگے دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، میں رب اللہ کے ان اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی ہے، لہم فیہا دار الخلد، یہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، میں وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہمارے قرآن کی آیتوں کو انکار کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جی دیکھیں جی وہاں پہ یہ تو ہو گئے نا سارے کارکن، اب کارکن قیامت والے دن کیا کہیں گے جی؟ جو ورکر ہیں وہ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، مولا ہمیں وہ دکھا نا کہاں ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں تبلیغ کی تھی کہ رب کے قرآن کی طرف نہ جانا، جنہوں نے ہمیں رب کے قرآن سے روکا تھا، تیرے قرآن سے روکا تھا، تیری آیتوں سے روکا تھا، وہ ہمیں دکھا کہاں ہیں؟ ہمارے لیڈر، وہ ہمارے استاد، ہمارے پروفیسر، ہمارے ٹیچر کہاں ہیں؟ وہ ملا ملوانے کہاں ہیں؟ دکھا ہمیں۔ اضلانا من الجن والانس، جنوں میں سے انسانوں میں سے جہاں کہیں بھی ہمیں دکھا۔ کیا کریں گے پھر؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پھر کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، مولا ہم چاہتے ہیں ہم انہیں قدموں کے نیچے روند ڈالیں۔ آج انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ذلیلوں نے،
اور کیا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ساری نچلے سے نچلے درجے میں چلے جائیں، ذلیل ہو کر رہیں۔ ان ذلیلوں نے ہمیں راہ حق سے روکا تھا، ان ذلیلوں نے ہمیں تیرے قرآن سے روکا تھا، تیری آیات سے روکا تھا، تیرے حبیب کے دین کے غلبے کی طرف جدوجہد کرنے سے روکا تھا ہمیں۔ آگے رب تبارک و تعالی نے پھر ان کی شان بیان کی جو دین حق کے غلبے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں، دین حق کے غلبے کے لیے، رب کے قرآن کے نفاذ کے لیے، رب تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے، رب تعالیٰ کے دیے وہ نظام کے نفاذ کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی شان بیان کی۔ وہ یہ نہیں کہ جناب تھوڑی سی بات کر لی تو پھر جناب ٹھنڈے ہو گئے، کانپنے لگ گئے ہیں، تو نہ یہ نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر، ما ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ایک بار یہ کہہ دیا نا ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں پالنے والی سائنس نہیں، ہمیں پالنے والی ٹیکنالوجی نہیں، ہمیں پالنے والا یہودی نہیں، ہمیں پالنے والا نصرانی نہیں، ہمیں کوئی چوڑا نہیں پالتا، ہمیں پالتے تو ہمارا مولا پالتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یار، ہمیں ہمارا رب پالتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا کہ ایک بار جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر۔ ہاں وہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہوائیں آئیں، آندھیاں آئیں، کچھ بھی ہو جائے، اب راہ حق سے ہٹے نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب پھر رب انعام کیا دیتا ہے انہیں؟ وہ کہتے تم تھوڑے کر کیا سکتے ہو؟ میں تھوڑے ہی ہمیشہ بڑے پر غالب آتے ہیں، تھوڑے ہی زیادہ کو رونتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی یہ تھوڑے ہیں نا، کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان پر فرشتوں کی جماعتیں نازل کر دوں گا، میں فرشتے بھیجوں گا ان کی مدد کے لیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر انہیں کہیں گے نہ ڈرنا نہ، غم نہ کرنا، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، تمہیں مبارک ہو جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا، تمہاری پکی ہو گئی ہے۔ بتائیں بھائی، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، یہ ربنا اللہ کا لفظ بہت بڑا ہے، قسم خدا کی۔ کسی بندے کے دل میں یہ پیوست ہو جائے نا یہ جملہ کہ میرا رب اللہ ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا میں یہودیوں کو غلام بن کے رہوں، ہندوؤں کو میں جناب خوش آمدیہ بن کے رہوں، ان کی چاپلوسی کروں، یا جناب کسی کے دروازے پہ جھاڑو پھیروں، نہ، وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک بندے کو دیکھا وہ گلی میں جا رہا ہے ایسے جناب، جی اس نے ٹوکرا اٹھایا ہوا سر پر، فال سے لے کے جا رہا ہے ایسے جناب، اس طرح چل جا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اس نے، اسے بھی کتنا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد ہے، پھل سے لے کے جا رہا ہے کہ میرا رب مجھے بھی شام کو روٹی عطا فرما دے گا۔ بتائیں بھائی، یہ روٹی ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ فلاں روٹی دیتا ہے، میں فلاں دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، آپ کا کام تھا، آپ زنبیلیں بناتے تھے، ٹوکری نہیں ہوتی لکڑی کی، وہ چھوٹوں کی ٹوکری بناتے ہیں، وہ ٹوکری بناتے تھے، آپ ٹوکریاں بنا کے بیچا کرتے تھے۔ ایک دن آپ لے کے کھڑے ہیں ٹوکریاں، تو کوئی دل میں سوچ رہے ہیں یا اللہ اتنے لوگوں کو تو ایسے روٹی دیتا ہے اور مجھے بھی دے دیتا ہے ایسے، ٹوکریوں والا کام تو نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو فرمایا پردے ہٹا دو، پردے ہٹے تو آسمان پہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹوکریاں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی لٹکی ہوئی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ٹوکریاں آسمانوں پہ لٹکی ہوئی ہیں۔ دیکھ کے حیران ہوئے، کہنے لگے مولا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ روٹی تو ٹوکریوں کی کھاتا ہے؟ میں ٹوکریاں تو لے کے یہاں آتا، میں فرشتے کو بھیجتا ہوں انسانی شکل میں آتا، تو اسے ٹوکریاں لے جاتا، اسی کی روٹی کھاتا ہے۔ جنہوں کو توکل ہی نہ ہو رب تعالیٰ کی ذات پر، جنہوں نے سائنس کا کلمہ پڑھ رکھا ہو، جنہوں نے ٹیکنالوجی کو خدا مان رکھا ہو۔ آج کا دور بڑا پرفتن ہے یار، آج انگریز نے جناب صرف جہاز بنایا ووڑ گیا ہے تو لوگ اس پہ ایمان لے آئے ہیں۔ جب دجال آئے گا اس وقت کیا حال ہوگا ان کا؟ دجال تو مردوں کو زندہ کر دے گا، اس وقت بھی یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ لوگ آج جو ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں یہ سارے اسی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آج دجال آ جائے سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، سارے کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں بھی، دیکھو نا جی بھی وہ زمینیں دے رہا ہے، پلاٹ دے رہا ہے، وہ ایسی ایسی سہولیات فیسیلیٹیز دے رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہمیں، تو ہمیں تو اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ یہ تو مولوی ڈبوئیں گے ہمیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ساتھ اس کے ہو جائیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی بابا جی کہا کرتے تھے نا، ماتے تھے یہ تو فتنہ عمران ہے، لوگ ایمان دے بیٹھے ہیں، فتنہ دجال آئے گا تو کیا بنے گا ان کا۔ تو یہ ذہن میں رہے، اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے، اس نے ڈبو رکھا ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں ہمارے اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ انہیں انعام کیا دے رہا ہے جی، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ڈٹ گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ روٹی دینے والا اللہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
میں کہ ہم ہی تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں، ہم تمہارے کام بنانے والے ہیں جی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا من چاہے گا، ہر وہ چیز ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے اسی وقت فوراً تمہیں دستیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیکنالوجی ماننی بھی ہے تو اس ٹیکنالوجی کو مانو یار، آخرت کی نعمتوں کو مانو ہیں۔ یہاں کہتی مشین بنائی ہے 15 منٹ میں ککڑ روسٹ ہو جاتا ہے، مرغا روسٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 15 منٹ میں ہوتا ہے نا، دھواں بھی نکلتا ہے، ایک بندے کا دھواں تو نکل رہا ہے آنکھوں میں بھی، لیکن قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی جو ہے نا جنت میں بیٹھا ہوگا، دل میں ایسے خواہش آئے گی کہ میں گوشت کھاؤں، میں ایسے اڑتا ہوا پرندہ اڑ رہا ہوگا زندہ ہوگا، ایسے اس کے سامنے آئے گا بھنا ہوا ہوگا، بھنا ہوا ہوگا۔ اور وہاں پرندے پتہ کتنے کتنے چیڑے نہیں ہوں گے گجراں والے کے، چھوٹے چھوٹے چیڑے، بندہ کھانے لگے چنگا بھلا موٹا بندہ ہو تو دانتوں میں پھنسا کے بیٹھ جائے ایک چیڑا پورا۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کے جو پرندے ہوں گے نا، پرندے وہ بھی بختی اونٹ سے بھی بڑے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پرندے اڑ رہے ہوں گے وہاں۔ جہاں یار ایک جنتی کے گھر کے اندر پینے کے لیے پانی کے نہر ہو، یہاں تو 10 لیٹر کا گیلن لے جاتے ہیں نا پینے کے لیے، پورا ٹبر پیتا، خاندان قبیلہ پی جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں یار وہ جنتی، اس کا نظام کیسا ہوگا جس کے گھر کے اندر 4 نہریں پانی پینے کے لیے ہوں، پانی والی، شہد والی ہیں، شراب والی پوری نہر ہی ہو، تو کیا نظام ہوگا وہاں یار؟ تو بتائیں جہاں پینے کے لیے پانی کا ایسا نظام ہو، وہاں کھانے کے لیے تو اونٹ ہی ہوں گے نا، پھر اونٹوں جتنے پرندے ہوں گے، پھر ایک ایک کھاؤ کو ایسے ایسے مزے آئیں گے، کمال ہو جائے گی۔ پھر یہ جو آج اس پہ ایمان لا چکے نا وہ نہیں ملنے والا ان کو، پھر ہم نے کہا مرو ادھر ہی جاؤ تم، شیطان کی ٹیکنالوجی مانو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان ہی نہیں رہا ان کو۔ اور یار ماننے تو داتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ تشریف فرمائیں، ہندوؤں نے کہا آپ کو تنگ کر رہے تھے کیونکہ آپ غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں ہمارے راجہ ان کا تھا نا ہندو ذلیل تھا، انہوں نے کہا اس کے یہاں اونٹ بیٹھیں گے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا یہاں اونٹ بیٹھیں گے، چلو بیٹھے رہیں، ہمیں کیا لگے، آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، اونٹ اٹھے نہیں وہاں سے، اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ اچھا آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جی پانی، آپ پھر ایک تالاب تھا ان کا ناساگر، وہاں جا ٹھہرے، انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھیں، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ میں کہ یار اب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اور میں چلیے یار ایک لوٹا پانی کا بھرنے دو۔ انہوں نے کہا ایک لوٹا بھر لو، ایک لوٹے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ لوٹا جو کیا نا سامنے لوٹا ایسے سامنے کیا، سارا پانی اسی میں آ گیا۔ ان کا بڑا بت کھڑا تھا، اس کا نام تھا شادی شدہ، نہیں شادی، کیا تھا اس کا نام؟ شادی، صرف شادی تھا، شدہ نہیں تھا۔ ہاں شدہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اس کا بھی دماغ دائیں بائیں ہو جاتا، صرف شادی تھا۔ آپ نے وہ لوٹا اسے پکڑایا، میں چلے بندرا مجھے نہیں بیٹھنے دیتے، تو کیوں کھڑا یہاں؟ وہ لوٹا آپ کو اٹھا کے پیچھے بھاگ پڑا، سارے ہندو پاگل ہو گئے۔ اب میں نے کہا یار ٹیکنالوجی ماننی ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی کرامت والی مان۔ ہاں جہاں ہندو سارے پاگل ہو گئے کھڑے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اور کرامت سنا، ایسی سنا لوگوں کو سمجھ بھی آیا، کہتے فلانے کو قبض ہو گئی، پیر صاحب نے مارا پھونکا تو کھل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوگا، اس سے کیا نفع ہوگا دین کو؟ وہ کرامت وہ سنا جس سے لوگوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہو۔ بتائیں بھی حضرت خواجہ صاحب کی کرامت کیسی ہے، کتنی بڑی کرامت ہے آپ کی، ہندو ذلیل ہوئے نہیں ہوئے؟ کرامت ایسی سنا جس سے اہل ایمان کے دل کو جلا ملے اور ان کو کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کے دل کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن جو ہیں وہ کرامت سن کے ذلیل ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم کہو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ اکبر، کمال ہو گئی، کمال ہو گئی یار، کریم کے کرم کی حد ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ساری جو مہمان نوازی تمہاری ہو رہی ہے نا، یہ بخشنے والے بڑے مہربان کی طرف سے تمہاری ہو رہی ہے۔ یہ تمہاری جو دعوت ہو رہی ہے نا، یہ جو تمہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، یہ تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے نا، یہ میزبانی خلاق کائنات کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کمال ہو گئی، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، میں یہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان کی طرف سے یہ تمہاری مہمانی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ اکبر، میں اس سے بڑا، اس سے
اس سے اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے جو یہ کہے من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، آؤ اللہ کی طرف آؤ بھائی، کس کی طرف آؤ؟ اللہ کی طرف آؤ۔ وہ علم معاش بھی سیکھو لیکن علم معاد بھی سیکھو۔ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اٹھاؤ قرآن کریم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ 27ویں پارے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہمیں پہچانیں، سبحان اللہ، ہمیں پہچانیں۔ آج انہوں نے رب کو کتنا پہچانا ہے؟ کوئی ایسا بھی ادارہ ہے جہاں پہ رب تعالیٰ کی معرفت سکھائی جاتی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان دی جاتی ہو؟ یکسر ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد تک بھول چکے ہیں یار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، میں اس سے بڑی اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، دائی الی اللہ ہو، اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہائے میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، میں مسلمان ہوں، ڈرے نہ کسی سے، اننی پکی ٹھکی بات ہے میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، یہ بات کرے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اور جتنی بھی بہنیں ہماری سنتی ہیں، جتنی بھی بیٹیاں سنتی ہیں، سب کو یہ دعوت انصاف ہے، سب کو دعوت ہے ہماری طرف سے رب کے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی۔ خدا کے لیے آپ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف رجوع کریں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں۔ آپ پڑھاتے ہیں، پڑھائیں بچوں کو، لیکن کم از کم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین پہلے سکھائیں، انہیں خدا کی معرفت بھی دیں، حبیب کریم علیہ السلام کی محبت بھی دیں۔ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں جب مستغرق ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ بچہ جو ہے دائیں بائیں ہونے والا نہیں ہے، پھر جو مرضی پڑھتا رہے۔ فلسفہ بھی تو پڑھاتے ہیں نا، اس میں بھی تو باتیں ہیں ایسی، لیکن علماء جو ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں، ساتھ سمجھاتے بھی ہیں، لیکن وہاں ایسا نظام نہیں ہے۔ یہاں جو پڑھ کے جائے گا نا علماء کے پاس، وہ فلسفہ بھی پڑھے گا تو اس کا ایمان پکا ہوگا، لیکن وہاں کیا ہے، سائنس پڑھے گا تو بندہ بے دین ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔